بل توثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقا. میرے بندو تم دنیا سے اتنی محبت کرتے ہو اور آخرت کی کوئی تیاری نہیں کرتے. سردی کا موسم آ گیا, جگہ جگہ آپ دیکھیں گے سڑکوں کے اوپر آگ جل رہی ہے. گرمی کا موسم آتا ہے, لوگ اپنے اپنے گھروں میں اے سی لگواتے ہیں. ٹرین میں بھی اے سی کا سفر ہو رہا ہے, کار کے اندر بھی اے سی چل رہی ہے. ہم دنیا کے چھوٹے موٹے سفر کے لیے گرمی کا انتظام کرتے ہیں, سردی کا انتظام کرتے ہیں. میرے پیارے ساتھیوں, کبھی آپ نے اپنے سفر آخرت کے بارے میں بھی سوچا ہے؟ ایک دن آئے گا جب اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو موت سے ہمکنار کر دے گا, اور ہم نہیں جانتے وہ موت کب آئے گی. اتر پردیش میں ہمارے بہت اچھے ساتھی تھے, ڈاکٹر فرید احمد سلفی, ہمارے یو پی کے رہنے والے تھے. ہمارے جامعہ سلفیہ جہاں سے ہم نے تعلیم حاصل کی, ہم سے 1-2 سال وہ سینئر تھے. بہت اچھے انسان تھے, بہت اچھے انسان, عالم بھی ہیں اور سماج کی سیوا بھی کر رہے ہیں. اور جس ادارے سے انہوں نے تعلیم حاصل کی تھی, اتنی محبت کرتے تھے اس ادارے سے, انہوں نے اسکول بنایا تو اسکول کا نام سلفیہ اسکول رکھا. پھر انہوں نے اپنے گاؤں میں ہاسپٹل بنایا, ہاسپٹل کا نام بھی انہوں نے سلفیہ ہاسپٹل رکھا. جامعہ سلفیہ سے انہوں نے تعلیم حاصل کی تھی تو اپنے اسکول کا, اپنے ہاسپٹل کا نام انہوں نے اپنے ادارے کے نام پر رکھا. کبھی کوئی مریض آ گیا, کوئی پریشان حال آ گیا, کوئی پولیس کیس آ گیا, فوراً اس کی مدد کرتے تھے. بیچارے کینسر کی بیماری ہو گئی, اللہ کو پیارے ہو گئے, ابھی 2 دن پہلے ان کا انتقال. ہم نہیں جانتے میرے بھائیوں کون سی بیماری کب آئے گی. ہمیں ابھی ہمارے ڈرائیور صاحب جو پٹنہ سے آئے وہ بتانے لگے, سیوان کے اندر ایک مسلمان بھائی, اس کی 2 لڑکیاں پڑھتی ہیں پٹنہ کے اندر, بی ایس سی کر رہی تھی لڑکیاں. اچھا خاصا باپ کما رہا ہے, بچیوں کو پڑھا رہا ہے پٹنہ کے اندر, اچھی ان کی فیس بھر رہا ہے. باپ کا لیور کے اندر کوئی انفیکشن ہو گیا, باپ بیمار پڑ گیا, دوا علاج میں پورے زمین جائیداد بک گئی. آج بیچاری جوان لڑکیاں پریشان ہیں. وہ ریکویسٹ کر رہے, ہمارے ڈرائیور صاحب سے کہہ رہی تھی کہ کوئی جاب ہو, کوئی نوکری ہو, ہمیں بتا دیجیے, پٹنہ کے اندر نوکری کریں گے. ایک مسلمان لڑکی نوکری کرنے کے لیے در در کی ٹھوکر کھا رہی ہے. میرے پیارے ساتھیوں, بیماری موت آپ سے پوچھ کر کے نہیں جائے گی. ہم کتنے بڑے نادان ہیں, چھوٹا موٹا سفر کرنا ہوتا ہم تیاری کرتے ہیں. ہمیں 400 کلومیٹر پٹنہ سے 450 کلومیٹر آپ کے مالدار پارا آنا ہے. ہم نے گاڑی کے اندر پیٹرول ڈلوایا, سی این جی ڈلوایا کہ نہیں صاحب ہمیں لمبے سفر میں جانا ہے, راستے میں پیٹرول پمپ ملے نہ ملے. ہم ٹرین پہ چڑھتے ٹکٹ لے کر کے چڑھتے کہ نہیں صاحب ٹی ٹی آئے گا کیا جواب دیں گے, ہمیں ٹکٹ لے کر کے چڑھتے. ایک سفر وہ ہے جو ہمیں آخرت کا سفر کرنا ہے, اور وہ سفر کبھی بھی کرنا پڑ سکتا ہے. ہو سکتا ہے رات میں تقریر سن کے گئے, کل سفر وہ کرنا پڑے. اسی لیے ہم لوگ جب رات میں بستر پہ سونے جاتے کون سی دعا پڑھتے؟ اللہم بسمک اموت و احیا. یہ بچوں کو بھی یہ دعا یاد کرا دو. جس طریقے سے بچوں کو ویڈیو دکھانے کا ڈھنگ بتاتے ہو, بچے دن رات ویڈیو دیکھتے نا, دعائیں بھی سکھاؤ میری ماں. بچوں کو موبائل آپ نے تھما کر کے جو بگاڑا ہے اس قوم کو, اس نسل کو, اس کا بھی جواب آپ کو دینا پڑے گا. ماں کہتی ہے مولوی صاحب ہمارا بچہ بغیر موبائل کے کھانا نہیں کھاتا. تو نے کیوں عادت ڈلوائی اس کی موبائل کی؟ تو نے کیوں مجبور بنایا کہ جب وہ موبائل دے گی تب وہ کھانا کھائے گا؟ یہ مائیں اور یہ باپ, ان کی کمزوری ہے کہ وہ بچوں کو موبائل کا اتنا عادی. میں یہ نہیں کہتا موبائل آپ بالکل منع کر دیں, پابندی لگا دیں, لیکن آج یہ موبائل ہمارے بچوں کو خراب کر رہا ہے. رات میں بستر پہ سونے جاؤ, دعا پڑھو, اللہم بسمک اموت و احیا. اے اللہ میں تیرے نام سے مرتا ہوں, تیرے نام سے جیتا ہوں. اے اللہ میں تو بھی مرنے نہیں جا رہا, میں تو سونے جا رہا ہوں. اللہ تعالیٰ نے یہ دعا ہمیں کیوں پڑھنے کا حکم دیا؟ نبی نے یہ دعا ہمیں کیوں سکھائی؟ کیونکہ جب ہم بستر پہ سونے جاتے اتنی دیر کے لیے ہم سمجھو بے ہوش ہو جاتے ہیں. بھائی انسان نیند میں کہاں کہاں چلا جاتا ہے. وہ لیٹا ہوا ہے مالدار پاڑا میں اور نیند میں وہ کلکتہ کی سیر کر رہا ہے, خواب میں, ہوش میں نہیں ہے, وہ الگ دنیا میں ہے. صبح اس کی نیند کھلی تو وہ دیکھ رہا ہے میں تو بستر پہ ہوں, میں تو سپنے میں جو ہے کلکتہ میں تھا, شوکت علی اسٹریٹ پہ گھوم رہا تھا, میں کہاں آ گیا, اپنے بیڈ روم میں آ گیا.
خواب ایک الگ دنیا ہوتی ہے، نیند ایک الگ دنیا ہوتی ہے. تو ایک طریقے سے جب آپ بستر پہ سوتے ہیں 6 گھنٹے کے لیے 7 گھنٹے کے لیے آپ سوتے ہیں، اتنی دیر کے لیے آپ کی روح اللہ تعالیٰ قبض کر لیتا ہے، لیکن صبح اٹھنے کے ٹائم وہ روح واپس آ جاتا ہے. لیکن ایک دن ایسا آئے گا آپ کی روح فرشتہ نکالے گا، لیکن وہ روح دوبارہ آپ کی باڈی میں نہیں ڈالی جائے گی. آپ مر جائیں گے، آپ اللہ کو پیارے ہو جائیں گے. آپ جتنی بھی دولت والے بن جائیں، جتنی بڑی بلڈنگ بنا لیں، جتنے پاورفل بن جائیں، موت کا فرشتہ آپ سے پوچھ کر کے نہیں آئے گا، آپ سے اپائنٹمنٹ لے کر کے نہیں آئے گا، آپ کا پیسہ دیکھ کر کے وہ آپ کو چھوڑ نہیں دے گا، آپ کا پاور دیکھ کر کے آپ کے ساتھ کوئی رعایت نہیں کرے گا. موت تو اپنے ٹائم پر آئے گی. حتی اذا جاء اجلہم لا يستاخرون ساعتا ولا يستقدمون. موت آئے گی تو ایک پل آپ کو آگے پیچھے فرصت نہیں دے. حتی اذا جاء احدہم الموت قال رب ارجعون. اور موت جب آئے گی انسان کہے گا اے اللہ ون مور چانس، ایک موقع اور دے دے، ایک موقع اور دے دے اے اللہ. کیوں موقع مانگ رہا ہے؟ لڑکی کی شادی کرنے کے لیے مانگ رہا ہے. شادی سے یاد آیا، اسی بنگال میں ایک جگہ ہے کلکتہ کے اندر مٹیا برج، وہاں گیا، ایک صاحب نے بتایا مسلمان کی شادی تھی، اپنی بیٹی کو اس نے جو زیورات دیے تھے کئی کروڑ کے زیورات اس نے شادی میں دیے تھے. ہمارے یو پی میں میرٹھ میں بھی ایک شادی ہوئی تو دلہے میاں کو سسرال سے 2.5 کروڑ روپے ملے تھے شادی کے موقع پر، اور نکاح پڑھانے والے مولوی کو 11 لاکھ روپے ملے تھے. ہمارے یہاں مدرسے میں جب یہ نیوز آئی تو ٹیچروں نے کہا کہ بھائی چلو مدرسہ چھوڑو، چلو چل کے میرٹھ میں نکاح پڑھا. 11 لاکھ روپے نکاح کی پڑھائی پہ. سالی نے آ کر کے گھڑی پہنائی تو سالی صاحبہ کو گھڑی کی پہنائی انہوں نے 11 لاکھ روپے دے دی. یہ مسلمان ہے جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود. یہ مسلمان کی شادی ہے. سدھارتھ نگر میں شادی ہے مسلمان کی، 20 لاکھ روپے اس نے ہوا میں لہرا دیے، نوٹوں کی گٹیاں اس نے ہوا میں لہرا دی. صاحب میں بہت دولت والا. حتی اذا جاء احدہم الموت. اے دولت لٹانے والے، اے جہیز لینے والے، اے لمبی لمبی رقموں کو لٹانے والے، اے شادی بیاہ میں فضول خرچی کرنے والے، کل موت تو تیرے پاس بھی آئے گی، اور جب موت آئے گی تو تو کیا کرے گا؟ رب ارجعون. اے اللہ ایک موقع اور دے دے. ایک موقع اور کیوں مانگ رہا ہے؟ کیا بزنس کو اور بڑھانا ہے؟ کیا بلڈنگ کو اور اونچا بنانا ہے؟ کیا بٹیا کی شادی کرنا ہے؟ کیوں ایک موقع اور مانگ رہا ہے؟ کہتا ہے لعلی اعمل صالحا فیما ترکت. کہے گا اے اللہ ایک موقع اور دے. میں وعدہ کرتا ہوں، I promise کہ میں دنیا میں اب واپس جا کر کے نیک عمل کروں گا، ایسا عمل کروں گا جس سے تو خوش ہو جائے. اللہ فرماتا ہے کلا، یہ نہیں ہو سکتا. انہا کلمۃ هو قائلها ومن ورائہم برزخ الی یوم یبعثون. اے میرے بندے یہ نہیں ہو سکتا. اب تو مر گیا، اب تیری دنیا الگ ہو گئی، اب تیرے بیچ میں اور دنیا والوں کے بیچ میں ایک برزخ کھڑی ہو گئی، ایک بیریئر کھڑا ہو گیا. اب تو دنیا والوں سے کوئی کانٹیکٹ نہیں کر سکتا. یہ بالی ووڈ کی فلموں میں دکھایا جاتا ہے آتما واپس آتی ہے دنیا میں، کوئی آتما کبھی واپس نہیں آتی. کسی کی کوئی روح کبھی مرنے کے بعد واپس، لوگ بولتے خودکشی کرنے والے کی آتی ہے. کیوں بھائی اس کی کیوں آتی ہے؟ بولے اس نے آتم ہتیا کی ہے نا. اچھا تو اس کی روح واپس کیوں آتی ہے؟ بولے وہ جب تک اپنے اصل ٹائم اس کا نہیں آ جائے گا تب تک روح اس کی گھومتی رہتی ہے. تو بھائیو جو آتم ہتیا کر رہا ہے وہ بھی اپنے اصل ٹائم پر ہی مرا ہے. یہ مت سمجھو کہ وہ ٹائم کے پہلے مر گیا ہے، اس کی موت ویسے ہی لکھی تھی. اب کوئی یہ نہ سمجھے اس سے کہ جب اس کی موت لکھی تھی تو آتم ہتیا کرنے والے کو دوشی کیوں مانتے ہیں، وہ گنہگار کیوں ہے؟ وہ ایک الگ مسئلہ ہے. تقدیر لکھی ہے
لیکن ہمیں تدبیر کا حکم ہے، ہم مجبور نہیں ہیں، ہماری تقدیر میں لکھا ہے کہ ہم یہ کام کریں گے، مگر اللہ ہمارا ہاتھ پکڑ کے ہمیں مجبور نہیں کر رہا، اللہ نے ہمیں صحیح اور غلط کا راستہ بتا دیا ہے، اگر ہم غلط راستہ چنتے ہیں اللہ کی ہمیں سزا ملے گی۔ دنیا کے سفر کی اتنی تیاری ہے میرے بھائی، اس سفر کی کوئی تیاری نہیں۔ قرآن کہتا ہے وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، اے سفر کے لیے نکلنے والوں، جب سفر میں جایا کرو تو سفر کا سامان لے کر کے نکلا کرو۔ اللہ کے نبی کے دور میں یمن کے کچھ لوگ حج کرنے جب آتے تھے عمرہ کرنے تو وہ سامان لے کے نہیں جاتے تھے، بولتے ہم تو حج کرنے جا رہے ہیں، اللہ کے گھر جا رہے ہیں، ہم پیسہ لے کے نہیں جائیں گے، ہم سامان لے کے نہیں جائیں گے، خالی ہاتھ جاتے تھے، اور جب مکے میں جاتے تھے تو لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے تھے۔ اللہ نے فرمایا وَتَزَوَّدُوا، اے حج کرنے والوں، اے عمرہ کرنے والوں، اے سفر کرنے والوں، جب تم سفر میں نکلا کرو تو سامان لے کر کے نکلا کرو، زاد راہ لے کر کے نکلا کرو، سفر کی تیاری کر کے نکلا کرو، اور جب تم سفر کی تیاری کر کے نکلتے ہو فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، تو آخرت کے سفر کی تیاری کر لو، اور آخرت کے سفر میں یہ پیسہ کام نہ آئے گا، یہ بیوی کام نہ آئے گی، یہ بچے کام نہ آئیں گے، آخرت کے سفر میں اللہ کا تقوی کام آئے گا، اللہ کا ڈر کام آئے گا۔ کبھی سوچو میرے بھائی، قبر کے اندر ہمارا کیا حال ہوتا ہے؟ ابھی بنگال سے بہار کی بارڈر جب ہم لوگ کراس کر کے بنگال آنے لگے، راستے میں جب بڑا سناٹا تھا، دونوں طرف جنگل ہی جنگل تھا، ہمارے ڈرائیور صاحب بولے، مولانا شیخ محمد شیخ بولتے، بولے شیخ صاحب یہ تو بڑا جنگل والا علاقہ آ گیا۔ تو مجھے ایک بات یاد آئی کہ آج کار میں ہم لوگ بیٹھے ہیں، جنگل والا ایریا آتا ہے تو ہمیں ایک ڈر محسوس ہونے لگتا ہے، کل قبر میں جب ہم جائیں گے، جب قبر میں ہم جائیں گے، وہاں تو موبائل نہیں ہوگا کہ ہم ٹارچ جلا لیں، وہاں تو کوئی ایسی پنکھا نہیں لگا ہوگا، اس قبر میں جب ہمارے عمل کے حساب سے یا تو قبر کو بہت زیادہ اللہ تعالیٰ تنگ کر دے گا، اور اگر ہمارے عمل اچھے ہیں تو قبر کو کشادہ کر دے گا، یا تو قبر میں اندھیرا ہوگا، ہماری پٹائی ہوگی، یا اللہ تبارک و تعالیٰ جنت کی کھڑکی کھولے گا۔ میرے بھائیو، ہم دنیا کی زندگی کو جنت بنانے کی اتنی تیاری کر رہے ہیں، قبر کی زندگی کو ہم بہترین بنانے کی تیاری کیوں نہیں کر رہے؟ جس کے بارے میں معلوم ہے کہ اس قبر میں ہمیں جانا ہے، ہماری ماں گئی تھی، ہمیں بھی کل جانا، اپنے باپ کا جنازہ ہم نے اٹھایا، کل ہمارا جنازہ کوئی اٹھائے گا، اس سفر کی ہم تیاری کیوں نہیں کرتے؟ میرے بھائی، اللہ کے پیارے نبی کو دیکھو میرے ساتھیوں، ایک انصاری صحابی کا جنازہ ہے، جنازے کو قبر میں اتارا جا رہا ہے، اللہ کے پیارے نبی جنازے کے کنارے بیٹھے ہوئے ہیں، قبر کے کنارے بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کے صحابہ بھی آپ کے آس پاس بیٹھے ہوئے ہیں۔ اچانک آپ نے قبر کے عذاب کے بارے میں سوچا، آپ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، فبکا، آپ رونے لگے، اتنا روئے حتی بلت سرا، آپ کے آنسوؤں سے وہاں کی زمین تر ہو گئی، وہاں کی زمین بھیگ گئی۔ کبھی آپ کو کوئی قبر دیکھ کے آنسو آیا؟ کبھی ہمیں کوئی قبر دیکھ کے آنسو آیا؟ نہیں آیا۔ کیوں نہیں آیا؟ ہمارے دل پتھر ہو چکے ہیں میرے بھائی، ہمارے دل کٹھور ہو چکے ہیں۔ یہ سوشل میڈیا نے، فیس بک نے، یہ یوٹیوب کے شارٹس نے، فیس بک کی ریلز نے، یہ گندی تصویروں نے، یہ دنیا کی محبت نے ہمارے دلوں میں زنگ لگا دیا ہے، ہمارے دلوں کو خراب کر دیا ہے۔ اللہ کے پیارے نبی قبر کے عذاب کو سوچ کر کے رونے لگتے ہیں، اتنا روتے حتی بلت سرا، آپ کے آنسوؤں سے زمین بھیگ جاتی ہے، اور آپ اپنے صحابہ سے اس قبر کی طرف اشارہ کر کے فرماتے ہیں لمثل ھذا فاعدوا یا اخوانی، اے میرے صحابہ اس قبر کی تیاری کرو، یہاں تم سب کو آنا ہے۔ ہمارا کوئی دوست ہم کو میسج بھیجتا ہے، ہم ایک دن میسج نہیں دیکھتے، 2 دن میسج نہیں دیکھتے، تیسرے دن دوست کی کال آ جاتی ہے کہ تو کیسا دوست ہے، میں نے میسج کیا تو میرے میسج کو دیکھ بھی نہیں رہا ہے۔ او لوگوں، اللہ نے بھی اپنا آخری میسج قرآن کی شکل میں ہم کو بھیجا ہے۔ یہ قرآن کیا صرف مولویوں کے پڑھنے کی کتاب رہ گئی؟ کہ یہ قرآن صرف حافظوں کے پڑھنے کی کتاب ہو گئی؟
گئی. آخری بار ذرا غور کرو میرے بھائیوں, ذرا دل پر ہاتھ رکھ کے بتاؤ کہ آخری بار آپ نے قرآن کو کب پڑھا ہے, قرآن کو کب چھوا ہے؟ موبائل تو چھوئے بغیر آپ 10 منٹ نہیں رہ سکتے. آخری بار آپ نے قرآن کو کب ٹچ کیا ہے؟ کل اللہ کی عدالت ہوگی, اللہ کی سپریم کورٹ ہوگی, اور ہمارے خلاف مقدمہ دائر ہوگا, اور مقدمہ دائر کرنے والے کون ہوں گے؟ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور وہ کہیں گے وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا. رسول کہیں گے اے اللہ میری قوم نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا, میری قوم قرآن کو چھوڑ چکی تھی, میری قوم کا قرآن سے کوئی تعلق نہیں تھا. رمضان آ رہا ہے, پھر ہمیں قرآن یاد آئے گا. 1 مہینہ قرآن سنیں گے, پڑھیں گے, اس کے بعد اس کو ریشم کے کپڑے میں لپیٹ کے رکھ دیں گے. پھر لوگ مفتی مولوی صاحب سے مسئلہ پوچھیں, مولوی صاحب قرآن الماری پہ رکھا تھا, گر گیا, کیا کفارہ دینا ہے؟ اس کے بدلے میں کیا دینا ہے؟ قرآن ہم سے ہمارے ہاتھ سے گر گیا. ارے قرآن الماری سے گر گیا, اتنا بڑا گناہ نہیں. قرآن تیرے دل سے اتر گیا, تیری آنکھوں سے اتر گیا, تو نے قرآن کو پڑھنا بند کر دیا, تو نے قرآن کو چھونا بند کر دیا. اور میری ماں اور بہنوں, آپ سے بھی کچھ شکایت ہے. یہ قرآن کسی زمانے میں مسلمانوں کی عورتیں گھر میں صبح صبح فجر کی نماز پڑھنے کے بعد مصلی پر بیٹھ کر قرآن پڑھتی تھی. چھوٹے چھوٹے بچے جب اٹھتے تھے تو ماں کے قرآن کی تلاوت سن کر کے اٹھتے تھے, دادی کی تلاوت کی قرآن سن کر کے اٹھتے تھے, نانی کیا جاتے تھے, نانی کی تلاوت کی آواز سن کر کے اٹھتے تھے. اب وہ نانیاں چلی گئیں, وہ دادیاں چلی گئیں, اب وہ امیاں چلی گئیں, اب ممیاں اور آنٹیاں آ گئیں. اب یہ قرآن نہیں پڑھ کے سن کر کے قرآن کی صبح ان کی نہیں ہوتی ہے, ان کی صبح ہوتی ہے موبائل کے سیریل سے, اور موبائل کے گانے سے, اور فیس بک کے جو ہے ریل سے. آج مسلمان عورتوں کی شروعات ہوتی ہے. اور اسی کلیا چک میں پہلے بھی میں کہہ چکا ہوں, آج بھی کہہ رہا ہوں کہ ہمارا جو ماحول خراب ہو رہا ہے اس میں بہت بڑا رول ہماری عورتوں کا ہے. اور اس پر آپ کو بہت سنجیدگی سے اور بہت سیریس ہو کر کے اس پر آپ کو وچار کرنا پڑے گا. میرے بھائیوں, میں اپنے اس علاقے کے سردار لوگوں سے کہوں گا, اس علاقے کے ذمہ داروں سے کہوں گا, اپنے گاؤں کی, اپنے علاقے کی عورتوں کو آپ دین سے جوڑنے کا کام کیجیے. اسی بنگال میں کتنی مسجدوں کو میں جانتا ہوں, بہت شاندار مسجد, 2 منزلہ مسجد ہے, مردوں کے لیے پورا انتظام ہے, عورتوں کے لیے کوئی انتظام نہیں ہے. عورتوں کے لیے کوئی انتظام نہیں ہے. مولوی صاحب بیچارے ہر جمعہ کو تیاری کر کے آتے ہیں, آدھا گھنٹے کا خطبہ دیتے ہیں, اردو میں, بنگلہ میں, جس میں بھی دیتے ہو. عورتوں سے کوئی مطلب نہیں. عورتیں گھر میں بیٹھی ہیں صاحب, وہ تو مچھلی بنا رہی ہیں, چاول بنا رہی ہیں, روٹی بنا رہی ہیں, ان کو کیا مطلب ہے؟ ہم نے اپنی عورتوں کو دین سے دور کر دیا. ہماری مسجدوں پر عورتوں کا انتظام نہیں, ہمارے یہاں جمعہ کی نماز میں عورتوں کا انتظام نہیں, گھروں میں عورتوں کے لیے کوئی پروگرام نہیں ہوتا. اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ مالدار پاڑا میں سال میں 2 دن کا ہم پروگرام کرا لیں گے, عبدالغفار صاحب بنارس سے آ جائیں, شیخ جرجیت صاحب اٹاوا سے آ جائیں, بس صاحب ہماری پوری قوم ایمان والی بن جائے گی. نہیں میرے بھائی, یہ پاسبل نہیں. جب بیماری بڑی ہو تو اینٹی بائیوٹک بھی تگڑا ہونا چاہیے. ڈاکٹر کو ہمارے کو اس علاقے میں بہت سارے ڈاکٹر لوگ, ہمارے عمر بھائی بھی کچھ پریکٹس کرتے جانتے ہوں گے, اگر انفیکشن زیادہ ہو تو ڈاکٹر جو ہے وہ ڈوز بڑھا دیتا ہے اینٹی بائیوٹک کا. اگر چھوٹا موٹا زخم ہے تو 250 mg کی بھی اینٹی بائیوٹک چلا دے گا. اگر وائرس زیادہ ہے, انفیکشن زیادہ, نہیں صاحب اس میں 500 جو ہے mg کا چلے گا اینٹی بائیوٹک. آج ہمارے سماج میں بے حیائی کا, بے پردگی کا, بے غیرتی کا, زناکاری کا, بدکاری کا اینٹی وائرس بہت تگڑا ہو چکا ہے. اور اس وائرس کا اینٹی وائرس اور اس بیکٹیریا کا جو اینٹی بائیوٹک ہے وہ بھی ہمیں تگڑا چلانا پڑے گا. ہمیں عورتوں پر محنت کرنے کی ضرورت ہے. میں چاہتا ہوں کہ آپ کے اس مالدار پاڑا کی کچھ لڑکیاں ایسی بھی بنے جو عالمہ بنے, کہیں سے بھی پڑھائی کر سکتی ہیں. اگر آپ کے کلیا چک میں شیر شاہی مدرسے میں انتظام ہے, یا آپ کے اورنگ آباد میں انتظام ہے, جہاں پر بھی لڑکیوں کے لیے پردے کے ساتھ پڑھائی کا انتظام ہو, کم سے کم اپنے گاؤں کی 10-20 لڑکیوں کا عالمہ بنائیے. اور وہ لڑکیاں جب عالمہ بن کر کے آئیں
تو گھروں میں عورتوں کو بیدار کریں, گھروں میں چھوٹے چھوٹے پروگرام ہو, اور ہر مسجد میں جو جامع مسجد ہے جہاں جمعہ ہوتا ہے وہاں عورتوں کا انتظام ہو. تو میرے بھائیوں کچھ پریورتن آئے گا, کچھ تبدیلی آئے گی. جب آپ اینٹی بائیوٹک کو تگڑا کریں گے تب بیکٹیریا ختم ہوگا. آپ کی عورتوں کو دین سے دور کرنے کے لیے بہت لمبی چوڑی پلاننگ کی جا چکی ہے. قرآن کہتا ہے وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ. اے نبی کی عورتوں, تمہارے گھروں میں قرآن پڑھا جاتا ہے, تمہارے گھروں میں حدیث پڑھی جاتی ہے. اے نبی کی عورتوں, تم قرآن کو یاد کیا کرو, تم حدیث کو یاد کیا کرو. آج ہمارے یہاں کون عورت ہے جو قرآن کو یاد کرتی ہے, جو حدیث کو یاد کرتی ہے؟ نبی کے دور میں عورتیں قرآن کو یاد کرتی تھی, حدیث کو یاد کرتی تھی. ہمارے پیارے نبی کی جو بیویاں تھی, جو ہم سب کی مائیں تھیں, او میری پیاری ماں بہنوں, کبھی موقع ملے فیس بک کی دنیا سے باہر نکل کر کے ذرا اما عائشہ کی زندگی کے بارے میں کچھ سن لینا, پڑھ لینا. یوٹیوب پر میرا بیان ہے سیرت امہات المومنین کے نام سے, نبی کی تمام بیویوں کے جیون پر میں نے تھوڑی تھوڑی روشنی ڈالی ہے. آدھا گھنٹے کا لیکچر ہے, ہو سکے تو میری پیاری ماں بہنوں ٹائم نکال کر کے سن لینا. ان عورتوں نے کتنی قربانیاں دی ہیں دین کے لیے, کتنی قربانیاں دی. میں کبھی کبھی حیران ہو جاتا ہوں, بھئی نماز پڑھتے ہم اور آپ, نماز کبھی کبھی چھوٹ بھی جاتی ہے, بعد میں ہم لوگ قضا کرتے ہیں. اچھا جب قضا کرتے ہیں تو پھر کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہم فرض پڑھ لیتے, سنت نہیں پڑھتے. ارے یار اب تو قضا ہو گئی, چلو ظہر کی 4 رکعت پڑھ لیتے ہیں. یہ ہوتا ہے نا, عام طور سے یہی ہوتا ہے. لوگ قضا کرتے ہیں سنت کی نہیں, حالانکہ سنت کی بھی قضا کرنی چاہیے. جو سنت موقعہ, جیسے ظہر اگر آپ کی چھوٹ جائے تو ظہر کے پہلے 4 رکعت اور ظہر کے بعد 2 رکعت, یہ سنت ہے. جب آپ ظہر چھوٹ جائے تو یہ بھی پڑھیے آپ. اور فجر کی تو ہر حال میں پڑھنی چاہیے. اگر فجر کی نماز کسی وجہ سے چھوٹ جائے, جان بوجھ کے نہیں چھوڑنا ہے. اگر نیند نہیں کھل پائی اور آپ نہیں اٹھ پائے ٹائم سے, سمے سے, مان لیجیے 5 بجے آپ کے اذان ہے اور آپ کی نیند کھل رہی ہے 6 بجے, اب آپ اٹھے, اگر ناپاک ہے تو جلدی سے غسل کر لیجیے, اگر پاک ہے تو باتھ روم میں جائیے, طہارت وغیرہ کرنے کے بعد وضو کیجئے اور جتنا جلدی ممکن ہو فجر کی نماز پڑھیے. اور جب آپ فجر کی قضا کریں گے تو پہلے 2 رکعت آپ سنت پڑھیں گے اور پھر 2 رکعت فرض پڑھیں گے. یہی طریقہ ہے. جو بھی نماز چھوٹے آپ سنت بھی پوری کریں گے. لیکن پریکٹیکل میں بات آپ کو بتاؤں کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے, اگر ظہر کے ٹائم مان لو میں ٹرین پہ تھا, آج کل ٹرین میں ماحول ایسا ہو گیا نماز پڑھنے کا نہیں حساب بن پاتا ہے. اب بعد میں ہم کو ظہر پڑھنی ہے تو آدمی سوچتا ہے یار 4 رکعت ظہر کی فرض پڑھنا ہے, اس کے پہلے کی سنت پڑھنا ہے. آدمی صرف فرض پڑھ لیتا ہے, سنت چھوڑ دیتا ہے, یہ سوچ کر کے چلو فرض تو پڑھ لیا, سنت نہیں پڑھا, کیا مسئلہ ہے. لیکن میں آپ کو ایک حدیث سنانے جا رہا ہوں. یہ حدیث کون روایت کر رہا ہے؟ اللہ کے نبی کی بیوی حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی.